آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم آٹوڈیسک کنسٹرکشن کلاؤڈ کو یوز کرتے ہوئے اپنے کسی بھی ورژن کو سیو کر سکتے ہیں، پرانے ورژنز کو رول بیک کر سکتے ہیں، کس طرح سے ڈیلیٹڈ فائلز کو ریکور کر سکتے ہیں، کس طرح سے پروجیکٹ ایڈمن ایکٹیویٹی لاگز کو مانیٹر کر رہا ہے، اور اے سی سی کی انلمیٹڈ اسٹوریج کا ہم کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور آٹوڈیسک کنسٹرکشن کلاؤڈ پہ سائن ان کر کے ہم اپنے پروجیکٹ میں جاتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک پروجیکٹ ہے جس کا ورژن 3 اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو اگر آپ یہاں پہ جائیں تو آپ کے پاس آپشنز کے اندر ورژن ہسٹری کی آپشن ہے، اور اس ورژن ہسٹری میں آپ دیکھیں یہ جو بلو باکس میں نظر آ رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ اس وقت اس کا کرنٹ ورژن ہے، اور ہمارے پاس اس کے پرانے ورژن یہاں پہ موجود ہیں۔ اب میں کسی بھی ورژن کو کلک کر کے اس کو یہاں سے میک کرنٹ کر دوں گا تو یہ ورژن ریوائز ہو جائے گا، لیکن اس کو کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ورژن کس طرح سے بن رہے ہیں اور ریوٹ کے اندر ہم ان ورژنز کو کیسے سیو کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم واپس ریوٹ کے اوپر آتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس ایک پروجیکٹ ہے، اس پروجیکٹ کو ہم کلوز کرتے ہیں تو آپ دیکھیں یہ وہی کنسٹرکشن کلاؤڈ ہے، اور یہاں پہ آپ کے پاس یہ وہ ماڈل موجود ہے۔ تو اس وقت یہ آئیکن شو کر رہا ہے کہ اپڈیٹ اویلیبل، جس کا مطلب ہے کہ اس ماڈل کو ابھی ہمیں پبلش کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم اس ماڈل کو پبلش کرتے ہیں اور تھوڑی دیر ویٹ کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ورژن اپڈیٹ ہو چکا ہے۔ اب ہم کنسٹرکشن کلاؤڈ پہ جا کے اس کو چیک کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس یہ ورژن ہے، اور یہ یہاں سے ورژن 3 سے ورژن 4 میں چینج ہو گیا۔ اور اب ہم یہاں سے دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس ورژن ہسٹری کے اندر وہ سارے ورژن اس وقت موجود ہیں، اور جو لیٹسٹ ہے وہ اس وقت پبلش ہو گیا۔ اب اگر میں چاہوں تو اس کو میں میک کرنٹ کر دیتا ہوں اور ریسٹور کر دیتا ہوں۔ اب اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو ورژن 3 ہے یہی ہمارا دوبارہ سے ریسٹور ہو جائے گا، اور اب ہم جب ریوٹ کو فائل کو دوبارہ اوپن کریں گے تو یہ ورژن 3 سے سٹارٹ ہوگی، اور یہ جو ورژن نمبر ہے یہ بھی مینٹین رہ رہے ہیں یہاں پہ، جس سے آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ آپ کون سے ورژن کے اوپر اس وقت موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ نے کرنٹ کام کیا تھا وہ بھی آپ کا سیو ہے، کیونکہ آپ کے پاس ورژن 4 بھی اب اویلیبل ہے، تو آپ کے پاس ورژن 3 کی کاپی یہاں پہ بن چکی ہے۔ تو آپ دوبارہ ورژن 4 کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بھی میک کرنٹ کر کے اس کے اوپر بھی آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس کے چیک کریں تو یہاں پہ آپ دیکھیں آپ کے پاس ریوٹ کے اندر جب ہم اس ریوٹ ماڈل کے اوپر آتے ہیں اور اس کی آپشنز کو چیک کرتے ہیں، یہاں پہ آپ کے پاس ورژن ہسٹری، اس ورژن ہسٹری کا ہمیں کیا فائدہ ہے کہ ہر ایک سنکرونائز جو ہم نے اس ماڈل کے اوپر کیا وہ اس ماڈل کے ساتھ سیو ہو گیا، وہ ایک سیپریٹ ماڈل کی طرح اس کے اندر سیوڈ ہے۔ کسی بھی آپ ماڈل کے اوپر کلک کر کے اس کو ریسٹور دس ورژن کر دیں گے، یہاں پہ بھی اسی طرح سے ورژن ریسٹور ہو جائے گا جیسے ہم پہلے کلاؤڈ میں دیکھ چکے ہیں، اور پھر وہی ورژن اوپر آ جائے گا، اور اس طرح سے آپ کی باقی ورکنگ جو اس کے بعد کی ہوئی ہے وہ بھی سیو ہے، اور اس کے آگے سے دوبارہ آپ کے ورژن نمبر سٹارٹ ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے آپ کے پاس انلمیٹڈ اسٹوریج موجود ہے آٹوڈیسک کنسٹرکشن کلاؤڈ کے اوپر، جس سے آپ اپنے ورژن سیو کر سکتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بھی سمجھ آئی کہ ہمیں اس چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر غلط ماڈل سنکرونائز ہو گیا ہے یا اس کے اندر کوئی ایشو آ گیا ہے تو ہم یہاں سے اس ورژن کو رول بیک کر سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ریوٹ میں ہمارے پاس کسی اور کا کام انڈو کرنے کی آپشن نہیں ہے، لیکن ہم یہاں پہ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر کسی اور نے غلط کام سنکرونائز کر دیا تو یہاں سے اس کے پچھلے ورژن کو رول بیک کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے دوسروں کی غلطی کو بھی ہم آسانی سے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ڈیلیٹڈ فائل کو ہم کنسٹرکشن کلاؤڈ میں ریکور کر سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں ہمارے پاس سب سے پہلے یہ آپشن یہاں پہ ایک موجود ہے ڈیلیٹڈ آئٹمس کی۔ جیسے میں اس آئٹم کو کلک کرتا ہوں تو آپ کے پاس جو اس فولڈر کے اندر ڈیلیٹڈ آئٹمس ہیں وہ شو ہو جائیں گی۔ اگر میں اس کے اوپر والے فولڈر کے اوپر آتا ہوں تو اس فولڈر کی ڈیلیٹڈ آئٹمس شو ہو جائیں گی۔ تو اس کی ایک لمیٹیشن ہے کہ اگر میں اس کے پیرنٹ فولڈر میں آ جاتا ہوں تو کیونکہ پیرنٹ فولڈر میں کوئی بھی ریوٹ ماڈل سیو نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ریوٹ ماڈل ڈیلیٹ ہوا، تو یہاں پہ آپ کو کچھ بھی شو نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے آپ کو اس پرٹیکولر فولڈر کے اوپر ہی آنا پڑے گا اور اس فولڈر کے اندر سے ڈیلیٹڈ ماڈل کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جب آپ ایک دفعہ ڈیلیٹڈ آئٹمس کو کلک کر دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے پاس صرف یہاں پہ فائلز کی آپشن موجود ہے جس سے آپ بیک جا سکتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ بیک جائیں گے تو آپ کے پاس وہ فائلز آ جائیں گی۔ تو اب ہم اپنے ریوٹ ماڈل کو ریسٹور کر کے دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں ہمارے کرنٹ فولڈر کے اندر وہ ماڈل نہ مل رہا ہو تو ہم اس کو کس طرح سے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ آتے ہیں، یہاں پہ ہمیں یہ جو فائل ہے اس کو ریسٹور کرنا ہے، تو ہم اس کو یہاں سے ریسٹور کے بٹن کو کلک کرتے ہیں۔ ریسٹور کرنے کے بعد ہم فائلز کو کلک کریں گے، اور یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس وہ فائل جو ہے وہ یہ ریسٹور ہو کے یہاں پہ آ چکی ہے۔ اور اس جو ریسٹورڈ فائل ہے اس کے اندر ہمارے پاس یہاں پہ آ کے ورژنز کو اگر میں چیک کروں تو ہمارے پاس وہ سارے ورژن جو ہم نے اس کے اندر کام کیا وہ اس کے اندر سیو ہے۔
تو نہ صرف آپ اس فائل کو ریکور کر رہے ہیں بلکہ اس فائل کے جو پرانے ورژنز موجود ہیں آپ ان کے اندر بھی اپنی ورکنگ دوبارہ سے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر میری فائل ڈیلیٹ ہو گئی ہے اور مجھے یہ بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ کون سے فولڈر میں موجود ہے، تو پروجیکٹ ایڈمن کے پاس یہ رائٹس ہیں کہ وہ ایکٹیویٹی لاگ سے ان چیزوں کو چیک کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ہم ڈاکس سے چینج کر کے اس کو پروجیکٹ ایڈمن پہ آتے ہیں، تو یہاں پہ آپ دیکھیں آپ کے پاس ایکٹیویٹی لاگ موجود ہے۔ اس ایکٹیویٹی لاگ کے اندر آپ کی جو ڈیلیٹڈ فائلز ہیں، جو آپ کی کریٹڈ فائلز ہیں، وہ سب موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ آٹوڈیسک بلڈ استعمال کر رہے ہیں تو آپ کے ایشوز کی کریشن، آپ کی باقی چیزیں وہ سب موجود ہیں۔ آپ نے کسی فولڈر کو ری نیم کیا ہے، وہ ساری چیزیں آپ کے پاس اس ایکٹیویٹی لاگ کے اندر موجود ہیں۔ اس ایکٹیویٹی لاگ کے کچھ لمیٹیشنز ہیں۔ آپ اس ایکٹیویٹی لاگ کے اندر میکسیمم صرف 1 منتھ کی ایکٹیویٹی کو ایک ٹائم میں مانیٹر کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ابھی میں اس کو دیکھنا چاہوں تو میں 1 سپٹمبر سے 30 سپٹمبر تک دیکھتا ہوں، تو ہمارے پاس یہ ایکٹیویٹی لاگ اس میں موجود ہے۔ اب اگر میں اس کو چینج کرتا ہوں اور 1 سپٹمبر سے اس کو موو کر کے 30 اکتوبر پہ آتا ہوں، تو آپ کے پاس یہ دیکھیں میکسیمم جو لمٹ ہے وہ 31 ڈیز ہے۔ اس کے علاوہ کنسٹرکشن کلاؤڈ 1 سال تک اس ایکٹیویٹی لاگ کو مینٹین رکھتا ہے، تو ہم اگر میکسیمم پیچھے جانا چاہیں تو ہم میکسیمم 1 سال پیچھے تک جا سکتے ہیں۔ جیسے کہ اس وقت دسمبر چل رہا ہے، تو 28 دسمبر کے سے پیچھے جتنی بھی ڈیٹس ہیں وہ اس وقت ڈسیبلڈ آ رہی ہیں۔ اس سے پیچھے کی ایکٹیویٹی ہم مانیٹر نہیں کر سکتے، اور وہ بھی ایکٹیویٹی صرف ہمیں منتھ بائی منتھ مانیٹر کرنی ہوگی۔ یہاں سے ہم 28 کو سلیکٹ کرتے ہیں اور میکسیمم 1 منتھ آگے آ کے 28 کو ہی سلیکٹ کر کے تو میکسیمم ہم یہی مانیٹر کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے آٹوڈیسک کنسٹرکشن کلاؤڈ کے انلمیٹڈ اسٹوریج ہونے کی وجہ سے ہمارا کوئی بھی ڈیٹا ڈیلیٹ ہونے کا کوئی امکان نہیں، اور اگر ہمارے کام میں کوئی غلطی ہو جائے تو ہم کسی بھی وقت اس کو رول بیک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریوٹ یا کنسٹرکشن کلاؤڈ میں آپ کو کوئی بھی مشکل درپیش ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔